دیبل کی بندرگاہ پر سری لنکا سے آئے جہاز جو بحری ڈاکوؤں نے لوٹے تھے، کیا راجہ داہر کا ان بحری لٹیروں سے کوئی تعلق تھا یا نہیں؟ میں ہوں کومل نوید اور اے پیس آف گولڈن ایرا محمد بن قاسم سیریز کی اس ایپیسوڈ میں آپ یہی سب جانیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط کے ذریعے مسلمان قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے جواب میں کہا کہ مسلمانوں کو اغوا کرنے والے یہ بحری ڈاکو ہیں، وہ نہیں۔ ان کی طاقت ان بحری ڈاکوؤں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر دیبل پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم جب اپنے لشکر کے ساتھ مکران پہنچے تو لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر یہ مشکلات کس نوعیت کی تھیں؟ جب مسلمانوں کا یہ لشکر اس پہاڑی علاقے میں داخل ہوا تو دشمن کے دستوں نے لشکر پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ یہ دستے اچانک کسی پہاڑی چوٹی سے نمودار ہوتے، لشکر پر حملہ کرتے، ان پر تیر برساتے، پتھر مارتے، اس کے بعد فوراً غائب ہو جاتے۔ اس صورتحال نے مسلمان لشکر کے لیے بہت مشکل پیدا کر دی تھی۔ ایک تو راستے کی مشکلات، اوپر سے ان دستوں کا حملہ کرنا، سفر کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا مسلمان لشکر کے لیے ان اچانک حملوں کا سد باب کرنا بہت ضروری تھا۔ آخر دیبل کو فتح کرنے میں مسلمان لشکر کو کیا مشکلات پیش آ رہی تھیں؟ دیبل شہر میں ایک مندر تھا۔ اس مندر کے ایک گنبد میں کچھ مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ گنبد پر ایک سرخ رنگ کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس پرچم کے نیچے ایک تعویذ تھا۔ اس شہر کے لوگ یہ مانتے تھے کہ جب تک یہ تعویذ رہے گا کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بھی بیرونی طاقت ان پر حملہ نہیں کر سکتی۔ پھر شہر میں موجود ایک آدمی نے محمد بن قاسم کو یہ راز بتا دیا۔ اس نے کہا، اگر تم فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو مندر پر یہ لگا پرچم اور گنبد توڑ ڈالو۔ لشکر کے ایک سپاہی نے مندر کا وہ گنبد توڑ ڈالا اور اس گنبد کے ٹوٹنے سے اس شہر کے لوگوں کا حوصلہ، یقین اور امید تینوں دم توڑ گئے۔ عرب لشکر اندر داخل ہو گیا۔ دیبل کا قید خانہ توڑ کر وہاں قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ راجہ داہر اپنی فوج کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ایک قلعے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ جنگ تو تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ لوگ محمد بن قاسم کے پاس آ کر اس کی اطاعت قبول کر رہے تھے، لیکن پھر محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کا ایک خط ملا جس میں اس نے جنگ بندی نہ کرنے، مزید کچھ علاقے فتح کرنے اور خاص طور پر راجہ داہر کو سبق سکھانے کا حکم دیا۔ اس طرح محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کے حکم کو مانتے ہوئے دریائے سندھ کو پار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ لشکر رات کے وقت دریا پار کر رہا تھا۔ اس وقت وہاں پر راجہ داہر موجود نہیں تھا، وہ دور اپنے قلعے میں سو رہا تھا، لیکن اس کی فوج کے کچھ سپاہی وہاں موجود تھے جنہوں نے اس عربی لشکر کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی ایک نہ چلی۔ راجہ داہر کو جب یہ پتہ چلا کہ جنگ کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ آگے آگے اور مزید آگے بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی فوج کو مکمل تیاری کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ عربی لشکر راجہ داہر کی فوج کا بھرپور مقابلہ کر رہا تھا۔ راجہ داہر کی حکومت کمزور پڑ رہی تھی۔ راجہ داہر کے وزیر نے اسے کسی دوسرے راجہ سے مدد لینے کا مشورہ دیا، جس کو راجہ داہر نے انکار کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ راجہ داہر نے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک سفید ہاتھی پر سوار تھا۔ راجہ داہر کے ارد گرد مضبوط لوہے کا ایک حصار بنایا گیا تھا اور اس کے پاس بہت سارے تیر اور تیر کمان رکھ دیے گئے تھے۔ اب راجہ داہر پوری طرح جنگ میں شریک تھا، اپنے تیروں سے عربوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔
راجہ داہر کی فوج بھرپور جواب دے رہی تھی۔ یہ جنگ جیتتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ راجہ داہر کے زندہ ہوتے ہوئے سندھ کو فتح کرنا ناممکن لگ رہا تھا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ بازی پلٹ گئی۔ اب محمد بن قاسم کے حکم پر راجہ کے ہاتھی پر جلتے ہوئے تیر پھینکنا شروع کر دیے گئے، اور اسی دوران ایک تیر پالکی کے حصار کو توڑ کر اس میں داخل ہو گیا تھا اور پالکی میں آگ لگ گئی تھی۔ ہاتھی بے قابو ہو گیا اور دریا سندھ میں گھس گیا۔ ایک تیر راجہ داہر کے سینے میں بھی لگا تھا، لیکن وہ مرا نہیں تھا، زخمی ہو گیا تھا۔ اس دوران اس نے واپس کنارے پر آنے کی کوشش کی، مگر ایک عرب سپاہی نے اس کے سر پر تلوار مار دی، جس سے راجہ داہر کی موت واقع ہو گئی، اور اس طرح عربوں نے یہ تاریخی جنگ جیت لی۔ راجہ داہر کا سر کاٹ کر حجاج بن یوسف کو بھیجا گیا تھا، لیکن یہ جنگ ابھی بھی مکمل ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ راجہ داہر کی موت کے بعد اس کا آدھا لشکر وہاں سے بھاگ گیا تھا اور واپس قلعے میں چھپ گیا تھا۔ انہوں نے قلعہ اندر سے مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ اسی قلعے میں راجہ داہر کی بیوی بھی موجود تھی، لیکن عربوں نے اس قلعے کی دیواریں توڑ ڈالی۔ اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے راجہ داہر کی بیوی نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ باقی کا خاندان بھی زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکا اور آخر ہار مان گیا۔ اس طرح محمد بن قاسم نے قلعہ فتح کر لیا۔ سندھ میں ہر جگہ فاتح سندھ کا استقبال ہونے لگا۔ محمد بن قاسم 3 سال سندھ میں رہا۔ اس دوران اس نے بہت سارے علاقے فتح کیے، جس میں ملتان بھی شامل تھا، لیکن ملتان کے بعد وہ مزید فتوحات نہیں کر سکا۔ مصیبت زدہ مسلمان قیدیوں کو رہا کرنے والے اور سندھ میں اسلام لانے والے اس عظیم جرنیل کی موت کیسے ہوئی؟ آخر ان کو قید کیوں کر دیا گیا تھا؟ یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اب پیس آف گولڈن ایرا محمد بن قاسم سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ